قائم کیا، جس کے ذمہ دار ہیں مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری، اور پورے ملک کے اندر وہ جلسے سیمینار اس پر عنوان کے اوپر ایک پروگرام رکھا گیا ہے اور علماء اکرام اور سیاسی لیڈران بھی یہاں جمع ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ہاؤس میں یہ جو پروگرام امارت شریعہ مراٹھواڑہ کی تعاون سے جو رکھا گیا ہے، یہ ایک بہت اہم عنوان کے تحت خاص طور سے علماء کو یہاں جمع کیا گیا، اور اس میں مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپک پر لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف میں جو بہت زیادہ غلط قسم کی افکار اور غلط قسم کے نظریات وہ لے کر کچھ لوگ وارد ہوئے ہیں، اور جو مسلمانوں کے دین کو اور ایمان کو اور ان کے صحیح اور سچے عقیدے کو ڈیمیج کرنے پر تلے ہیں، ایسے لوگوں کے نظریات کی تردید، یعنی وہ ان کی جو غلط قسم کی سوچ ہے اور اسلام کی جو صحیح اور سچی تعلیمات قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں جس طرح کی ہدایات ہم کو اسلام میں ملی ہیں اور قرآن نے بتایا ہے، ہم اسی پر قائم رہتے ہوئے جو لوگ ختم نبوت کے خلاف میں کار فرما ہیں اور ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کر کے وہ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے کوئی مہدی بنا ہے، کوئی جو ہے نبی بن کے ابھر رہا ہے، کسی کے پاس میں وحی آ رہی ہے، کوئی اللہ کا بہت مقرب بندہ بن کر جو ہے چمک اٹھا ہے، اور مختلف قسم کے غلط قسم کے خیالات لے کر لوگ معاشرے میں آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ سیدھے سادے مسلمان جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اس کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن پہ ایمان کے ساتھ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور ایسی چیز سے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے اس کے اندر شگاف نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم مزید جاگرت کر رہے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ باطل طاقتیں جو اس وقت ابھر رہی ہے ان سے ہوشیار رہیں، اور ان کے نظریات کو اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کرتا ہے تو صرف سن لیں، لیکن آپ اس کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں علماء سے رجوع ہوں اور ان سے صحیح معلومات حاصل کریں۔ مولانا صاحب، دین اسلام شانتی کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، کیا کہیں گے سر؟ دین اسلام تو آغاز ہی سے شانتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دین اسلام میں جس طرح سے تعلیمات دی گئی ہیں وہ امن کی اور شانتی کی، وہ کسی اور مذہب میں بہت کم پائی جاتی ہے، بلکہ شاید کہیں کہیں تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو دہشت کا عالم ہے۔ لیکن اسلام خود لفظ ایسا ہے، اسلام خود سلام سے ہے، اور سلام کے معنی وہ خود امن کے ہے اور شانتی کے ہے، تو ہمیشہ سے اس نے امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں وہ امن و شانتی ہی کے علمبردار ہیں۔ مولانا، اسلام میں نشے کرنا ممنوع ہے، اور آج کل نوجوان نشے کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کیا رہنمائی کریں؟ قرآن کریم میں نشہ سے روکا گیا ہے، شراب سے منع کیا گیا ہے، جوے سے آگاہ کیا گیا ہے، سود سے متنبہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حرام کردہ ہیں، اور کسی طرح سے بھی نوجوانوں کو نشے کی جو لت پڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی اور لوگ جو ہے دشمنی میں ان کو نشے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں پہ اگر نگرانی رکھیں اور وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر اس طرح کی وہ ان کی ایکٹیویٹیز پر خارجی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اگر نگران رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ یعنی اس کے اندر کمی آ سکتی ہے، اور بہت یعنی علماء کو اور اسلام کے جانکاروں کو اور دین کے داعیوں کو
اور اسلام کے کام کرنے والوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی سب سے زیادہ اہم جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے وہ نشہ ہے، سود ہے، شراب ہے، جوا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، تبھی ہم وہ امن اور شانتی قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے سارے نبیوں کا کمال اللہ کے رسول کو دیا گیا، تو یہ خاتم النبیین ہونا یہ سارے کمالات میں جامع کمال ہے۔ اس وجہ سے اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا، پوری امت کے ایمان کا۔ ہم لوگ ذرا ذرا سے مسئلوں کو لے کر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں اصلاح معاشرے پر۔ ہمارے پاس نوجوانوں میں جو ہے نشے کا ایک مسئلہ چل رہا، تو اب ہم لوگ نشے کے سلسلے میں فکر مند ہے، سمجھے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اسراف کا مسئلہ کہ ہمارے مالدار لوگ جو ہے اسراف میں لگے ہوئے ہیں، تضییع اوقات کا مسئلہ، یہ سارے مسائل پر ہم لوگ اصلاح معاشرے کے عنوان پر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھو ان سب میں سب سے بنیادی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی، آخری نبی ہونے کا ہے۔ اور اس پر جیسے ہمارے مولانا نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے سلسلے کے جو ایک بزرگ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند نے انسانی کمالات جو ہے اشخاص کی شکل میں پیش کیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اصل میں 1:30 بجے کھانا آنے والا ہے، اس وجہ سے مولوی صاحب نے کہا کہ بھی کھانا آ گیا 1:15 بجے، بولے تو کتنے بج رہے ہیں آپ کے پاس؟ 1:15 بجے 1:15 بج گیا سر، کھانے کا انتظار، کھانا آ گیا کیا؟ کھانا نماز کے بعد 1:30 بجے جماعت، تو خیر 1:30 بجے جماعت ہے نا، چلیے میں 15 منٹ ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے، کئی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری امیر الہند تھے، اور یہ امیر الہند کا خطاب 500 علماء کی موجودگی میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھیے کہ آپ کے نام کا رجسٹریشن ہو گیا، اور آپ کہیں ایسا اس کو تھوپے جانے والی چیز نہ سمجھے کہ بھئی ہم آئے تھے سننے کے لیے اور انہوں نے گرفتاری عمل میں آ گئی اور اب یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، سمجھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے۔ جزء